اور یہ بھی کہا کہ جو گاڑیاں دکھا دکھا کر تم نے فیم حاصل کیا، دعا دو سگما موٹرز والوں کا جو تمہیں اپنی گاڑیاں استعمال کرنے دیتے ہیں، ورنہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اتنی مہنگی گاڑیاں خرید سکو۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، مسٹر پتلو اور رجب بھٹ کے درمیان ایک شدید لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ کل تک ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، شادیوں پر پیسے لٹاتے، ایک دوسرے کے گھر جاتے، دوسروں کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھنے والے آج ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھ کر دوسروں کی بلکہ ایک دوسرے کی ماں بہنیں کرنے لگ گئے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی؟ اور کیا یہ نورا کشتی ہے؟ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے اسکرپٹڈ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پپی کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ٹک ٹاک لائیو کی وجہ سے رجب اور پتلو کی دوستی ہوئی اور دونوں کی تقریباً کہانی سیم ہے۔ دونوں ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، دونوں نے اسٹرگل سٹارٹ کی سوشل میڈیا پر، ایک ٹک ٹاک کا سٹار بن گیا، دوسرا یوٹیوب کا۔ دونوں ہی غصے کے تیز ہیں، دونوں ہی اپنے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کرتے۔ خیر، رجب نے یوٹیوب پر اپنا نام بنایا اور ٹک ٹاک لائیو سٹارٹ کی اور مسٹر پتلو کو ٹکر دی۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ دونوں اب ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے، لیکن ان کی لڑائی صرف لائیو میچ تک رہی اور اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے اچھے دوست بن گئے۔ ان دونوں کی اچھی دوستی کا اندازہ عوام کو اس وقت ہوا جب رجب بھٹ کی شادی پر مسٹر پتلو نے چند سیکنڈ میں کروڑوں روپیہ لٹا دیا، ڈالرز اور پاؤنڈ لٹائے، اور اس پر ڈکی بھائی نے یہ کہا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جعلی گارڈز اور جعلی ڈالرز اور پاؤنڈ لٹا کر فیم حاصل کرتے ہیں، حالانکہ وہ جعلی نہیں تھے۔ خیر، پچھلے ایک سال میں رجب بھٹ پر بہت سارے کیسز بنے، بہت سارے پنگے، لڑائی جھگڑے، تھانہ کچہری، بہت کچھ ہوا اور مسٹر پتلو پر بھی بہت ساری کنٹروورسیز بنی، لیکن اس کے باوجود یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور پھر ابھی چند دن پہلے رجب بھٹ نے ایک گانے کے ذریعے نہ جانے کس کو میسج دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے جو سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ایڈیٹرز نے پتلو کی تصویریں لگا کر اور رجب بھٹ کے ایکسپریشن اور یہ ساری چیزیں ایڈٹ کر کے لگا دی۔ پتلو کو بہت غصہ آیا، حالانکہ رجب بھٹ نے فوراً اپنے ایڈیٹر کو یہ پیغام دیا تھا کہ پتلو کے خلاف کوئی بات نہ کرے، میں بھی اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن پتلو نے رجب کا یہ میسج سنا ہے یا نہیں سنا، لیکن انہوں نے ٹک ٹاک لائیو پر آ کر یہ کہا کہ تم سے تو تمہاری بیوی نہیں سنبھالی گئی، تم کیا مجھ سے بات کرو گے، تم مجھے کیا ٹکر دو گے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیویوں کو نچانے والے، فیملیوں کو نچانے والے، اپنی ماں بہن دکھانے والے میرے مقابلے میں آئیں گے، میرے خلاف بات کریں گے۔ اس کے بعد ڈوگر نے پتلو کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ بیوی تو تم سے بھی نہیں سنبھالے گی، تمہاری بیوی تو انصاف لینے کے لیے عدالتوں میں خوار ہوتی رہی، حق مہر حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹتی رہی۔ اور جواب میں پتلو نے ڈوگر کو برا بھلا کہا، پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے ماں جی کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں آپس میں لڑو، اس لڑائی کو یہیں پر ختم کر دو اور دونوں ایک دوسرے کو کوئی جواب اب نہ دینا، میں ان دونوں کو بھی سمجھا دوں گی اور تمہیں بھی سمجھا رہی ہوں، اب یہ لڑائی یہیں پر ختم کر دو۔ لیکن پھر اسی رات رجب بھٹ کئی ماہ بعد یوٹیوب پر لائیو آتے ہیں اور فوراً اپنی پاور دکھانے کے لیے 50,000 بندہ چند سیکنڈ میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یوٹیوب کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں، یہاں تو آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے، میں ٹک ٹاک لائیو پر آ کر اتنی ہی دیر میں 50,000 بندہ جمع کر لوں گا، لیکن آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ اپنے آپ کو ٹک ٹاک کا کنگ کہتے ہو، بادشاہ کہتے ہو، صدر، پتہ نہیں کیا کوئی نام رکھے ہوئے۔ اب اس پر مسٹر پتلو اور غصے میں آتے ہیں اور کرارے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں ٹک ٹاک کھولتا ہوں تو میرے سامنے کلپس آتے ہیں کہ تیرا باپ آیا، تو اگر رجب میرا باپ ہے تو میری پھپھو کہاں ہے، اس کے ساتھ میں سونا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ جو گاڑیاں دکھا دکھا کر تم نے فیم حاصل کیا، دعا دو سگما موٹرز والوں کا جو تمہیں اپنی گاڑیاں استعمال کرنے دیتے ہیں، ورنہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اتنی مہنگی گاڑیاں خرید سکو۔ میں ماں بہن بیوی دکھا کر فیمس نہیں ہوا۔ پتلو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ ابھی میں لحاظ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بلال مارک نے منع کیا ہے کہ بات نہ بڑھاؤ، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو میں تمہیں وہ باتیں بھی یاد کرواؤں گا اور وہ باتیں بھی لے کر آؤں گا جو ابھی تک کوئی نہیں جانتا ہے۔ گڑیاں گلن پر ایک بات میری سمجھ سے باہر ہے، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں تم سگما موٹرز والوں کی مانگ کے استعمال کرتے ہو، خیر دوستوں میں ہوتا ہوگا، لیکن پتلو کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، وہ آن لائن، آپ کو پتہ ہے جب ان کا پوڈ کاسٹ ہوا تھا تو آن لائن چیک کی گئی تھی کہ گاڑیاں انہی کے نام پر ہے۔ اچھا، ایک اور بات مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں کسی کی ہیں، ویسے تو وہ اپنا بہت مہنگا گھر بھی بنا رہے ہیں، اتنا پیسہ تو کماتے ہیں کہ گاڑیاں لے سکتے ہیں، کروڑوں کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن بات جو سمجھ سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ یہ لڑائی بلا وجہ کی بڑھائی کیوں جا رہی ہے۔ یا تو یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک اور نئی کنٹروورسی لائی جائے تاکہ لوگ اسی میں الجھے رہیں کہ اب کیا ہوگا، اب میرا خیال ہے پتلو یہ کرے گا، اب میرا خیال ہے کہ رجب بھٹ یہ کرے گا، کیونکہ یہ سارے چاہتے ہیں کہ یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک پر کوئی چھکا لگے
اور آپ کو پتا ہے جب ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ادھر سے گفٹرز جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پتلو کو جتوانا ہے. وہ کیا جانے کہ یہ اسکرپٹڈ ہے نہیں ہے, کوئی بھی نہیں جانتا ہو. اگر انہوں نے ساتھ مل کر 5 منٹ کی میٹنگ کر لی ہو کہ بھائی ہم نے لڑائی ایسی بنانی ہے کہ بس نوٹ کمائے, حالانکہ یہ 10 منٹ کے اندر جو 5-10 منٹ کا میچ ہوتا ہے اس میں یہ کروڑوں روپے کما لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود دل نہیں بھرتا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ لڑائی اصل میں ہو, اگر اصل میں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی لڑائی بڑھا دینا کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جانا, پھر وہ لڑائی کتنے عرصے تک چلتی رہتی ہے, وہاں سے ختم ہوتی ہے تو کسی اور کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ان کا اگر پتلو کا کوئی دوست ہے تو وہ بھی لڑائی سٹارٹ کر دیتا ہے, رجب کا کوئی دوست ہے تو وہ بدلے میں جواب دیتا ہے, تو یوں لڑائی بڑھتی رہتی ہے اور زندگی اسی طرح گزرتی رہتی ہے, اور اسی لڑائی جھگڑے میں کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے کہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے فیم سے جلنا نہیں چاہیے. اور دوسرا رجب بٹ کو اور پتلو کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی زبان پر ذرا کنٹرول کرنا چاہیے. پہلے میں دیکھیں میں ایک بات سمجھتا تھا کہ یہ فیم ہے, لوگ جلتے ہیں, سب کچھ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو زبان ہے نا, اس میں غرور, آنکھوں میں غرور, چال میں غرور اور باتوں میں غرور, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے بادشاہ فقیر بن جاتے ہیں. کسی کے پاس لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, بلکہ اربوں روپے ہوتے ہیں, لیکن شام کو وہ مجرم بن جاتے ہیں اور ان کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے, اور ان کے اربوں روپے ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. اس لیے یاد رکھیں کہ جو اللہ نے فیم دیا ہے, دولت دی ہے, پیسہ دیا ہے, اس کو ذرا سنبھل کر استعمال کرو. غرور میں نہیں, دکھا کر نہیں. دکھائیں ٹھیک ہے, آپ کے پیسہ, آپ گاڑیاں خریدیں, گھر خریدیں, جو مرضی خریدیں, دنیا کو دکھائیں, لیکن اس طرح سے نہیں کہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے, وہ تمہیں کہ تمہاری کیا اوقات ہے. یہ جتنے بھی لوگ اوقات کی بات کرتے ہیں نا, وہ یہ بات جان لیں کہ جانا مٹی کے نیچے ہے. ہاں, قبر میں کس کا کیا مقام ہے, کس کی کیا اوقات ہے, وہ اصل بات ہے, وہاں پتہ چلے گا. کیونکہ جس کی جو اوقات وہاں پر ہوگی نا, اسے نہ کوئی مٹا سکے گا, نہ کوئی گرا سکے گا, نہ کوئی دشمن, نہ کوئی سازش, کچھ نہیں کوئی کر سکے گا. یاد رکھیں کہ اصل مقام وہ ہے, وہاں کا سوچا کریں کہ وہاں ہماری کیا اوقات ہوگی. یہاں تو جتنا ارب پتی ہے وہ بھی مٹی کے نیچے جائے گا, وہ بھی وہیں پہ جائے گا. اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے نماز میں, مسجد میں کسی کا کوئی مقام نہیں رکھا ہوا. مسجد میں آپ جو بھی نماز پڑھنے آتا ہے, ایک طرف ارب پتی کھڑا ہے, ایک طرف مزدور کھڑا ہے, کسی کو کوئی ممانت نہیں ہوتی. یہ جو اسلام میں سب کو برابری دی ہے نا, اور مسجد میں سب ایک صف میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہاں پر کہ اس کے لیے یہ مقام ہے, یہ یہاں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا, یہ یہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. کیا قدرت ہے میرے رب کی, کیا اسلام, کاش ہم سمجھ آئے, کاش ہم سمجھیں. امید ہے کہ یہ بات اتنی کہانی سنانے کے بعد یہ چھوٹا سا پیغام آپ کو سمجھ آ جائے. یہاں پر اوقاتیں نہ گنا کریں, تمہاری اوقات کیا ہے. بڑے لوگ ہیں جن کے اندر یہ غرور رہتا ہے کہ اس کی اوقات کیا تھی, کیا ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, بس انہی باتوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں. کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ تمہاری خود کی کیا اوقات ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.